لہٰذا یہ شرط لگائی کہ ایسا قلب جو ہمہ وقت ذکر کرتا ہو۔ ہمہ وقت کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت ذکر کرنا خبر گیری کے لیے کیوں ضروری ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا علم سے دیکھ، عمل سے دیکھ، سوتے یا بیدار دیکھ، فرض ہے تجھ پر پیارے مصطفیٰ کو ایک بار دیکھ۔ صحابہ کرام نے بھی تو بیدار ہو کر حضور کو دیکھا تھا۔ اس حدیث مبارک کے مطابق تمام صحابہ امتی ہوئے اور پھر حضور ان کی بخشش بھی فرمائیں گے۔ اگر سوال پوچھنے میں کوئی گستاخی یا غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ نہیں، کوئی گستاخی نہیں، سوال کرنا تو ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہم نے کہا ہو کہ پوچھو، سوال پوچھو، تو پھر آپ سوال پوچھنا آپ کا حق ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا فائدہ تب ہے جب قلب منور روشن ہو، صاحب ایمان ہو۔ تو جو حضور کی صحبت میں صاحب ایمان تھے اور دیدار میں تھے، اس سونے پہ سہاگا تھے، دل میں نور بھی ہے، اور پھر حضور کی صحبت کا بھی ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ اور جن کے دلوں میں نور ہی نہیں تھا، تالے پڑے ہوئے تھے، ان کو صحبت کا فائدہ ہی نہیں ہوا نا۔ فائدہ صحبت کا انہی کو ہوا جن کے دلوں میں نور تھا۔ اب جو ہمارے یہ پرانے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں نا۔ اب اگر ہم الرا ٹی وی کی سبسکرائبرز دیکھیں تو یہ 1.5 ملین سے زیادہ ہے۔ 1.5 ملین کا مطلب ہو گیا 15 لاکھ، ہے نا بھائی۔ لیکن آپ اگر واقعہ غیبت کی طرف جائیں تو اس وقت کئی ملین لوگ تھے جو سرکار کو مانتے تھے۔ واقعہ غیبت ہوا اور وہ سب بھاگ گئے۔ وہ دل کو رلا دینے والی بات ہے۔ ایسے لوگ جو دل و جان سے چاہتے تھے، اور پھر غلط اطلاع کا جو اثر ہو جاتا ہے لوگوں پر، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ جھوٹی باتیں پاکستان میں بتائی گئی لوگوں کو، خود ہمارے انجمن کے لوگوں نے جھوٹی باتیں، بہتان، الزامات لگائے گئے، آج بھی لگا رہے ہیں۔ جیسے جو لوگ گمراہ ہو کے بھاگ گئے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ پیسے کا غبن کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس چور کو پکڑ لیا نا۔ تو اس نے وہی چال چلی جو امیر معاویہ نے چلی۔ امیر معاویہ نے کیا چال چلی؟ یاسر بن عمار جو تھے، صحابی تھے، بزرگ صحابی، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک باغی جماعت تم کو قتل کرے گی۔ تو جب مولا علی کی اور امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی، لوگ آمنے سامنے ہوئے، تو وہ امیر معاویہ کے لشکر میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو مولا علی نے اس کو یاد دلایا کہ یاسر، تمہیں یاد ہے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ ایک باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی؟ تو یاسر سچ سچ بتاؤ، کیا علی باغی ہے؟ ان کی سمجھ میں جب یہ بات آئی، وہ لشکر چھوڑ کے علی کے لشکر میں آ گئے۔ اب وہاں سے یہ بات مسلمانوں میں پھیل گئی کہ امیر معاویہ باغی جماعت کا ہے جو جہنم کی طرف بلا رہی ہے۔ اس کا بدلہ اس نے پھر اپنے بیٹے کے ذریعے مولا علی کی آل سے لیا۔ کیسے بدلہ لیا؟ چند ہی سالوں بعد، میرا خیال ہے کہ 61 ہجری تھی، 18,000 مولویوں نے امام حسین کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دے دی۔ لیکن تیری جماعت کو، امیر معاویہ کی جماعت کو باغی تو رسول اللہ نے کہا تھا، لیکن وہ چلی آئی بات۔ کئی ملین لوگ تھے گمراہ ہو، بہت برا ہوا۔ پھر نئے سرے سے یہ مشن دوبارہ اٹھا۔ یہ باغی ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر گروہ میں ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے اوپر ان کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔
اس راستے میں صرف ازلی لوگ ٹکتے ہیں، جو ازلی نہیں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس سے کام اللہ کرا دیتا ہے جو اس کو جہنم کی طرف، ان کی تقدیر ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ کے جہنم میں لے جاتی۔ ظاہری طور پر تو سرکار سے بھی لاکھوں لوگ ملے آ کے۔ بتاؤ ایسا بھی ہوا اس دنیا میں کہ یزید کی فوج کا ایک مسلمان امام حسین کو للکار کے کہہ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں تمہیں جہنم رسید کروں گا۔ جو امام حسین کو یہ کہے مسلمان، تو اب کیا بچتا ہے؟ اگر آج ہمیں سندھ سے، امریکہ سے کوئی گالیاں دیتا ہے، بہتان لگاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے تو نبی کے نواسے کو نہیں چھوڑا، نبی کے نواسے کو کہہ دیا باغی ہو، 18,000 مولویوں نے قتل کے فتوے دے دیے، اور جس مفتی نے فتویٰ دیا وہ شام کا تھا، شروع اس کا مفتی کا نام تھا، لعنت ہو اس پر۔ دین الہی میں سرکار نے فرمایا کہ ایک شخص کتے جیسی زندگی بسر کرتا رہا، آخر میں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے بیٹھا اور ان سے محبت کر بیٹھا۔ اسی جملے میں پھر لکھا سرکار نے، عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جسم سمیت آنا ہے اور مہدی علیہ السلام کو عرضی ارواح کے ذریعہ دوبارہ آنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور کوئی شخص ساری زندگی عبادتیں کرتا رہا، آخر میں امام مہدی کی مخالفت کر بیٹھا، تو وہ جو ہے کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ اب واقعہ غیبت کے بعد کون سا ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے اس کا ایمان چھین لے، کیونکہ بڑا واقعہ تھا نا اپنی نوعیت کا۔ لیکن جن کے مقدر میں گمراہی لکھی ہوتی ہے ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی گمراہ ہونے کے لیے، بیٹھے بیٹھے سر گھوم جاتا ہے، پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کو پھر دوبارہ ایک لفظ کہوں گا کہ یہ دیدار کے چکر میں نہ پڑو، اپنے سینے کو نور سے بھرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے قلب کو مضبوط کرو، یہ سہارا ہے۔ کیونکہ سرکار کی بارگاہ سے مدد تبھی ہوگی جب تمہارے دل میں نور ہوگا، نور نہیں ہوا تو سرکار کی مدد کیسے آئے گی؟ اب بھائی تم دور ہم سے کہیں چلے گئے، چاہتے ہو رابطے میں رہو، تو بھائی اپنا فون وغیرہ، چارجر وغیرہ ساتھ لے کے جاؤ، سم کارڈ وغیرہ لے کے جاؤ ساتھ۔ فون تو ہے، سم کارڈ نہیں ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو فون ہی نہیں آ رہا، انہوں نے فون ہی نہیں کیا۔ بھائی وہ تو فون کر رہے ہیں، تیرا سم کارڈ ہی نہیں۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا تھا کہ کامیاب ہوگا وہ شخص جس کو دو چیزیں ملیں، ایک ایسا مرشد جو دور رہ کر بھی خبر گیری کرے، اور ایک ایسا قلب جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرے۔ جب سرکار نے یہ فرمان جاری فرمایا تھا اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، اس وقت یہی سمجھ میں آیا کہ مرشد دور رہ کر خبر گیری کرے گا، لیکن ہم یہ سوچتے تھے ہمارا مرشد دور جائے گا کیوں جو خبر گیری کی ضرورت پڑے، کیونکہ ہماری سوچ ہی بڑی محدود تھی۔ ہمیں سمجھتے سرکار نے پاکستان میں رہنا ہے، کہاں جائیں گے، تو دور جانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ غیبت ہوگی، سرکار غائب ہو جائیں گے اور ہم ظاہری طور پر تنے تنہا رہ جائیں گے، یہ تصور نہیں۔ لہٰذا اس کا واضح کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر میں نے غور کیا کہ ایسا مرشد جو دور رہ کر خبر گیری کرتا ہے تو یہی کافی تھا۔ ہم وقت قلب ذکر کرنا کون سی کامیابی کی نشانی ہے؟ مرشد ہی کافی ہے۔ تو سوچتا تھا کہ یہ ذکر کی شرط کیوں لگائی؟ پھر بعد میں سمجھ میں مجھے غیبت کے بعد آیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ جن کا قلب ہمہ وقت ذکر کرتا ہوگا
وہ قلب ہی مرشد کی خبرگیری ریسیو کرنے کے قابل ہوگا۔ عام آدمی کو خبرگیری ہو جائے، چلو ایک دفعہ تو سرکار نے خبرگیری کر دی، بعد میں شیطان نے خبرگیری کی آپ کی، پھر کیا ہوگا؟ پہچان کیا ہوگی آپ کے پاس کہ یہ خبرگیری شیطان نے کی ہے یا سرکار نے کی ہے؟ لہٰذا یہ شرط لگائی کہ ایسا قلب جو ہمہ وقت ذکر کرتا ہو۔ ہمہ وقت کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت۔ ہر وقت ذکر کرنا خبرگیری کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کہ بھئی اگر آپ کا ذکر کوئی 70-80 ہزار ہوا، کر کرا کے چپ ہو گیا، جب قلب آپ کا غافل تھا اس وقت اگر آ گئی خبرگیری تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ بھئی گھڑی آپ کی بند ہے تو ٹائم نہیں دے گی نا صحیح۔ کتا آپ کا سو رہا ہے تو حفاظت نہیں کرے گا نا۔ قلب آپ کا سو رہا ہے تو وہ جو خبرگیری آ رہی ہے اس کو وہ پروٹیکٹ کیسے کرے گا؟ وہ تو سو رہا ہے قلب تو۔ لہٰذا خبرگیری کا جو معاملہ ہوا وہ تو بڑا خطرناک ثابت ہوا۔ ذکر تو لاکھوں لوگوں کے دل کرتے ہیں، ہمہ وقت ذکر کس کا کرتا ہے؟ ہر وقت ذکر ہونا خبرگیری کے لیے ضروری ہے۔ نہ جانے کس وقت مرشد کی طرف سے الہام آئے، اگر اس وقت تیرا قلب سویا ہوا تھا تو اس الہام کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو لوگ یہی سمجھتے رہے غیبت کے بعد کہ ہماری خبرگیری، اور لوگوں کی خبرگیری ہوئی، ہر شخص کی خبرگیری ہوئی، لیکن وہ خبرگیری سرکار نے نہیں کی۔ جیسے کہ میرا ایک دوست تھا سرکار کے ماننے والوں میں شامل، میری باتوں پر وہ اعتراض کرتا، کہتا ہے کہاں لکھی ہیں یہ باتیں؟ اب میں اس کو کیا بتاؤں کہاں لکھی ہیں یہ باتیں؟ تو جب میں اگر اس کو کچھ کہتا کہ سرکار نے مجھے کہی ہے تو کہتا نہیں، اس کا کیا ثبوت؟ پھر میں نے اس سے کبھی پوچھا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ، تمہاری کبھی سرکار سے کوئی ملاقات خواب میں یا ویسے ہوئی؟ تو کہتا ہاں، جب کبھی مجھے پریشانی ہوتی ہے کاروبار میں ادھر ادھر تو فوراً سرکار آ جاتے ہیں کہ ایسا کاروبار میں یہ کر لو وہ کر لو ایسا کر لو۔ ہر روز سرکار سے ملاقات ہوتی ہے، سرکار ہر روز پوچھتے ہیں کہ بھائی کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، سرکار معاف فرمائیں، کہ سرکار کو تمہارے کاروبار سے بڑی دلچسپی ہے اور تمہارے ایمان سے نہیں ہے۔ جب بھی تشریف لاتے ہیں تمہارے کاروبار کے بارے میں پوچھتے ہیں، تمہارے ایمان کے بارے میں تو پوچھا نہیں کبھی۔ یہ کون سے سرکار ہے بھائی جو تم بتا رہے ہو اور اس پر مصر ہو کہ ہاں جی میری تو خبرگیری؟ کس بات کی خبرگیری ہو؟ تو میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، سرکار آ کے مشورے دیتے۔ اب جب میں نے ایسی بات کی، اب لوگوں کے پاس جواب جب نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، کردار کشی پر اتر آتے ہیں۔ کسی کو پوچھا ہاں بھائی سرکار سے تو روز ملاقات ہوتی، اچھا سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مشن کا کام کرو؟ نہیں، ہمارا تو سرکار سے ذاتی پرسنل تعلق ہے۔ جب بھی سرکار آتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی طبیعت ٹھیک ہے، گھر والے کیسے ہیں؟ اچھا، واہ۔ غیبت سے پہلے میرا تصور نہیں تھا کہ کوئی سرکار کا نام لے کے جھوٹ بولے گا۔ میرے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکی، کوئی سرکار کا نام لے کے جھوٹ بولے گا۔ کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی سیدھی اتنے لوگ جمع ہیں، آپ نے تو کہا تھا صرف 313 ہوں گے، کہاں ہیں جمع لوگ؟ یہ تو ایک ٹرین ہے، لمبے روٹ پہ جا رہی ہے، جیسے کہ ایک بس ہوتی ہے جس کے مختلف اسٹاپس ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹیج کوچ۔ جس کا یعنی اسٹاپ آتا جاتا ہے وہ اترتا جاتا ہے۔ یہاں سے اب ایک بس نکالی ہے سپر لوپ، وہ جاتی ہے ہیتھرو تک۔ راستے میں سب لوگ جو بیٹھتے ہیں اس بس میں سارے تو ہیتھرو نہیں جا رہے، نا ہیتھرو ایئرپورٹ۔ کوئی 2 اسٹاپ بعد اتر جائے گا، کوئی 3 اسٹاپ بعد اتر جائے گا، کوئی 4 اسٹاپ بعد اتر جائے گا۔ آخر میں چند ہی رہ جاتے ہیں جنہوں نے بالکل آخری منزل پر جانا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے کہ اگر کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو خالص اس کی وجہ سے کرے۔ یہ 2-4 نقطے آپ اپلائی کر کے دیکھیں، آپ کو اپنی عبادتیں بیکار نظر آئیں گی، کیونکہ آج کے دور میں اللہ کی جو عبادت کی جا رہی ہے، یا تو وہ جنت کے لالچ میں ہے، یہ جہنم کے خوف سے ہے۔ اچھا، ایک تیسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو نہ جنت کے بارے میں سوچتا، نہ عذاب کے خبر کے بارے میں سوچتا، پھر بھی عبادتیں کیوں کرتا ہے؟ دنیا دکھاوے کے لیے، خدا کی قسم۔ کیونکہ اگر وہ جہنم سے ڈرتے تو ایسے نمازی پھر کرپٹ تو نہ ہوتے، اگر جہنم سے ڈرتے تو نہیں، دنیا دکھاوے کے لیے۔ سرکار سے ملنے سے پہلے تو بڑی الجھنیں تھیں ہمارے ذہن میں۔ جب پہلی دفعہ ہم کو یہ پتا چلا کہ بھئی سچا تو مومن وہی ہے جس کے قلب میں نور ہے، اور جس کے قلب میں نور نہیں ہوگا اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میں سوچتا رہتا، یار یہ جو اتنے لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ مجھے فکر ہوتی تھی۔ پھر مجھے وسوسے بھی آتے تھے، سوچتا تھا کہ یار یہ دل و جان سے ہی نماز پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا دل سے نماز پڑھنا کیا ہے۔ وہ تو جو روزمرہ زبان بولی جاتی ہے کہ جی میں دل سے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ ایک محاورہ ہے، دل سے کام کر رہا ہوں، دل لگا کے محنت کرو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہ ہم، اور پھر جو حدیثوں کے ترجمے تھے وہ یہ تھے، جس نے سچے دل سے 2 رکعت پڑھ لی وہ جنتی۔ سچے دل سے، وہ تو سرکار نے سمجھایا کہ سچے دل سے 2 رکعت پڑھنا کیا ہے۔ سچے دل سے ہم کو وسوسے آتے، یہ دیکھو اتنے وہابی ہیں، اتنے دیوبندی ہیں، بریلوی۔ اچھا، پھر اس وقت ذہن بھی یہ تھا کہ یار کیا وہابی بریلوی سب اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا کہ حضور کی عظمت کتنی سینسٹیو ہے، اولیاء کی جو عصمت ہے کتنی سینسٹیو ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اگر رسول اللہ کے خلاف کسی کے دل میں بغض و عناد ہوگا تو وہ جہنمی ہو جائے گا۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم کو یہ سمجھ میں آتی تھی بات مولویوں کی تقریروں کے بعد کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے توحید۔ یہ سب اللہ کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی اللہ کو مانتا ہے، بریلوی بھی اللہ کو مانتا ہے، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، سب اللہ کو مانتے ہیں، تو جو اہم ترین بات ہے وہ تو سبھی کرتے ہیں، تو باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، خیر ہے یار سب۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ مینٹیلٹی پتہ ہے کہاں کی ہے؟ یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے پاکستان میں، ان لوگوں، کیونکہ ہم وہیں سے آئے ہیں نا۔ جیسے ہمارا کراچی یونیورسٹی میں جو ڈین تھا اسلامیات کا، یہی کہتا تھا بیٹا بنیادی نقطہ توحید ہے، باقی سب فروعی اختلافات ہیں۔ اچھا، انہوں نے بڑی آسانی سے اپنی جان چھڑا لی تھی یہ کہہ کے، وہ کہتے تھے کوئی فرقہ واریت نہیں ہے اسلام میں، یہ فروعی اختلافات ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فروعی کیا ہوتا ہے؟ فروعی نکلا ہے فرا سے، فے رے عین، فرا کا مطلب ہے برانچ۔ تو وہ کہتے کہ جو تنا ہوتا ہے درخت کا وہ ہے مین ریلیجن، اور جو اس کے تنے باہر نکلے ہوئے ہیں شاخیں وہ ہے فرا۔ تو شاخیں کاٹ بھی دو تو کیا ہے، وہ جو درخت کا جو سٹیم ہے وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ابھی جو نماز، مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، خدا کی قسم سرکار معاف فرمائے، حدیث پر شک ہوتا تھا کہ یار یہ تو بڑی سخت بات کہہ دی رسول اللہ نے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ میں کہتا تھا یہ سارے پاگل کے بچے ہیں، ہزاروں لوگ سنیوں کی مسجد میں، ہزاروں دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، ہزاروں بریلویوں کی مسجد، شیعہ کی مسجد میں روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس حضوری قلب نہیں ہے، تو کیا یہ سب جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوالات آتے تھے نا، آپ لوگوں آئے ہیں ایسے سوال؟ وہ پریشانی ہوتی تھی کہ یار اب حضوری قلب تو سنا ہی نہیں کسی کے پاس ہے، یہ سوالات تنگ کرتے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ قرآن میں دیکھا کہ بھائی تباہی اور ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کی
جو نماز کی حقیقت سے غافل ہیں اور صرف ریاکاری کرتے. تو سرکار کی بات اور زیادہ مضبوط ہو گئی. اب ملے بھائی یہ تو منہ پہ دے ماری آئیں گے. پھر ترس آتا تھا لوگوں پہ, غصہ بھی آتا تھا. ان کو ہم اپنی سادگی میں سمجھاتے تھے, ارے یار تمہاری نماز نہیں ہو رہی بیٹے, یہ حضوری قلب حاصل کرو. یہ دیکھو حدیث میں لکھا ہے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم کو پریشان کر رہا ہے. نہیں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک بندے نے شکریہ ادا نہیں کیا یہ بات سننے کے بعد. وہ بولتے تھے بھائی تو سمجھائے گا ہمیں, شکل دیکھیے اپنی, حضوری قلب حضوری قلب. تو ایک طرف جو ہے فیض ہے سرکار کی بارگاہ سے, قرآن مجید سے تصدیق ہے, احادیث سے, اور دوسری طرف ساری دنیا کے مسلمان ہیں جو کہ سننے کو تیار نہیں, حقیقت جاننے کو تیار نہیں. اب ظاہر ہے دوائی کھاتا ہے آدمی آرام کے لیے, آرام نہیں آئے گا تو پھر دوائی میں فرق ہے نا. یہ بھی ہمارے سامنے بات موجود تھی کہ یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, فراڈ بھی کر رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, گناہوں میں بھی بڑھ چڑھ کے, کیونکہ قرآن تو فرما رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. سرکار کی تعلیمات ملنے کے بعد پتہ چلا ہے دیکھو لوگ 10 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, برائیوں سے نہیں رکے. تو سرکار نے صحیح فرمایا تھا کہ ان کی نماز جو ہے حضوری قلب کے بغیر ہے, لہٰذا وہ برائی سے روک ہی نہیں رہی, کیونکہ برائی سے تب روکے گی جب نماز کا نور اندر جائے گا. ایک چیز جو ہے سرکار نے ایک دفعہ ایک چیز فرمائی, وہ تو ٹھا کر کے دل پہ لگی. سرکار نے وہ بعد میں کئی دفعہ وہ مثال دی کہ تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, دل میں دنیا کا خیال آ گیا. اس دوران سرکار نے جو فرمایا نا کہ نماز کے دوران اگر کاروبار کا خیال آیا تو نماز کا نور کاروبار میں چلا گیا, کاروبار میں برکت ہوگی. سرکار نے فرمایا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے, تو سمجھتے ہیں دیکھو ہماری نماز قبول ہو گئی, اللہ کا فضل ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا دھوکہ ہے. اس بات سے مجھے بڑا حیران کیا. تو میں بھی یہی سوچنے لگا کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے, تو یقیناً اللہ نے نماز قبول کی ہوگی تبھی تو برکت ہو رہی ہے. اب ہم کو کیا پتا اندر کہانی کیا ہے, اب ہم کو کیا, کسی کو بھی کیا پتا چل سکتا تھا. سرکار نے فرمایا کہ نماز کے دوران کاروبار کا خیال آیا تو نماز کا نور کاروبار میں چلا گیا, اس میں برکت ہو گئی. یہ نور تو اللہ کی طرف جانا تھا, اور وہ برکت کیا ہوئی, تمہارا نور کاروبار میں لگ گیا. بچوں کے بارے میں سوچا ان میں چلا گیا, کھیل کے بارے میں سوچا اس میں چلا گیا. مجھے یاد ہے ہم جب نماز پڑھتے تھے, خاص طور پر اس وقت بڑی تباہی ہوتی تھی. کرکٹ میچ آ رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا, جاوید میاں کھیل رہا ہے, وہ سینچری کے قریب ہے اور نماز کا وقت ہو گیا. وہ نماز کے دوران بھی سوچ رہے ہیں یار سنگل لیا کہ نہیں. نماز کے دوران بھی خیال آ. آہستہ 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 سرکار کی بات دل میں گھر کر گئی, اور پھر پتہ چل گیا سرکار کی بات کا دل میں گھر کرنا جو ہے نا وہ کام آسان نہیں ہے. کیونکہ پورے معاشرے کو دیکھنا, قرآن و حدیث کو دیکھنا, پھر سرکار کی بات سننا, اور پھر اسٹیبلش کرنا حقیقت. بھائی آپ دیکھو نا کہ چند آدمی اگر یہ بات کہیں کہ نہیں ایسا ہے, پوری دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے, چند آدمی کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو سب سے پہلے لوگ آپ کو یہ کہیں گے ابے تم چند آدمی کی باتوں پر یقین کر رہے ہو, جو پوری دنیا کر رہی ہے اس کو جھٹلا رہے ہو. یہ سب پاگل ہیں کیا؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا دل سے نماز پڑھنا کیا ہے, لہٰذا ہمارے دل میں یہ وسوسہ آتا تھا. جس طرح ہمارے پڑوس میں دیوبندی رہتے تھے, اب وہ بندہ جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, ہم کو بھی اٹھا رہا ہے نماز کے لیے. پھر میں یہ سوچتا تھا یار میں یہ کیسے کہہ دوں کہ یہ دل سے نہیں پڑھ رہا نماز, کیونکہ ہم کو دل سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. ہم جو اردو میں محاورہ بولتے ہیں کہ بھائی ہر کام دل سے کرو, جیسے اب کھیلنے کے لیے گئے ہیں
اور بال کنیکٹ ہی نہیں ہو رہی ہے تو یار اس کا دھیان کہیں اور ہے، دل سے نہیں کھیل رہی. دل سے نہیں کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ انٹرسٹ لینا. لیکن مذہبی زبان میں کسی کام کا دل سے کرنے سے مراد دل کی حاضری ہے. یہ بات ہم کو پتہ ہی نہیں تھی. ساری دنیا جو ہے وہ ایک طرف اور چند لوگ ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، تو وسوسے تو آئیں گے. لیکن آہستہ 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 قرآن و حدیث، فیض، ان تمام چیزوں کی روشنی میں پتہ چل گیا انسان کا اپنا بھی ایک، یعنی اس کا بھی ایک حصہ ہے اس کے ایمان کے مستحکم ہونے میں. اگر آپ اس راستے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، آنکھیں بند کر کے ایسے لگے رہیں گے کہ جیسے ایک شیفرڈ ہے، وہ ڈنڈی سے ساری بھیڑوں کو ادھر جانے کا کہتا ہے، ساری بھیڑیں ادھر، اور بھیڑوں کا کیا ہے، وہ بھیڑ دیکھ لیں گے کہ ایک بھیڑ وہاں جا رہی ہے، ساری بھیڑیں اس کے پیچھے چلی جائیں گی. اب وہ شیفرڈ کہے کہ ابے تم نے ان کو فالو کیوں کیا؟ اگر ان کی زبان ہوتی تو بھیڑ کہتی بھائی وہ بھیڑ وہاں جا رہی تھی، ہم بھی اس کے پیچھے چلے گئے. اب یہی حال اگر بھیڑوں والا انسانوں کا بھی ہو تو پھر انسانیت کیا ہے؟ بھیڑ چال اسی کو کہتے ہیں نا کہ بغیر سوچے سمجھے آپ کسی کو فالو کرنا شروع کر دیں. اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم سرکار کو فالو کیوں کرتے ہو، تو ہم اس کو بتائیں گے نا کہ ہم سرکار کو اس لیے فالو کرتے ہیں. یہ بھیڑ چال نہیں ہے، یہ اندھی تقلید نہیں ہے. اندھی تقلید عشق میں ہوتی ہے، یہ اسٹیبلش ہونے کے بعد کہ تو صحیح ہاتھوں میں گیا ہے، اس کے بعد اندھا ہو جا. ہر طرح کے فلسفے، عجیب و غریب قصے اور کہانیاں جب سرکار سے مل لیے تو ہر چیز پھر مشکوک ہو گئی. کبھی کبھی بات کرتے وقت وحشت ہوتی ہے اس موضوع پر، لیکن کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو واقعہ غیبت ہوا ہے وہ واقعہ غیبت یوم عاشورہ سے کم نہیں تھا. سرکار کے نام پہ نہ جانے کیسے کیسے منافقین نے کیسے کیسے ناجائز کام کیے، لوگوں کو لوٹا، تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. سرکار کی جو کتاب ہے دین الہی، اس میں تحریف کر دی. یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے کہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پر کسی چیز کا محفوظ کرنا مشکل نہیں ہے. یہ سرکاری کرم نوازی ہے اس دور میں کہ سرکار کی ویڈیوز موجود ہیں، سرکار کی اسپیچ سن کے لوگ جان سکتے ہیں کہ حقیقی تعلیم کیا ہے. یہ بہت بڑی مدد ہے نا بھائی، ویڈیوز کا ہونا. ابھی آپ سرکار کی ویڈیوز دیکھ کے آپ کو تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہم جو آپ کو تعلیم بتا رہے ہیں وہ سرکار کی تعلیم. حدیث کا تو یہ ہے نا کہ سچی ہے جھوٹی ہے، وہ تو سرکار کی زبان سے سن رہے ہیں آپ. اور پھر الف لام را کا راز سرکار نے فرمایا مستقبل میں کھلے گا. اب اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ میں نے تو بڑا غور کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ اپنی زبان مبارک سے خود کھولتے تاکہ سب مان لیتے. بعد میں اپنے غلام کے ذریعے کھلوایا تو پتہ نہیں کون مانے گا کون نہیں مانے گا. لیکن اسی میں راز تھا کہ اگر اپنی زبان مبارک سے کھولتے تو ظاہری طور پر زبردستی سب اقرار کرتے، اندر سے منافق رہ جاتے. اور اپنے غلام کے ذریعے کھلوایا تو جو مستحق ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کی زبان سے راز آ رہا ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ سرکار کی طرف سے آ رہا ہے. سرکار کے اوپر جھوٹے پاکستان میں مقدمات بنا دیے گئے، وہابی دیوبندی مولویوں کی سازش. نواز شریف پارٹی بن گیا اس میں. توہین رسالت، توہین قرآن. کہتے ہیں کہ یہ تعلیم باطنی کی جو بات کر رہے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے تو تم نے قرآن کی توہین کر دی.
کسی صحافی نے سرکار سے پوچھا کہ یہ جو تعلیم آپ بیان کرتے ہیں یہ کہاں سے آتی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ حضور پاک سکھاتے ہیں، جو حضور پاک بولتے ہیں وہ میں آگے بڑھا دیتا ہوں۔ تو اس بات پر انہوں نے کہا کہ یہ گستاخی رسول ہو گئی ہے۔ کیسا ستم ہے یہ، کیسا ظلم ہے۔ وہ ذات گوہر شاہی جن کی نظروں سے ہزاروں لوگ دربار رسالت میں پہنچ گئے، اس ذات کے اوپر یہ فتویٰ لگایا تم نے۔ لیکن جب یہ ہوا سب کچھ تو ہزاروں لوگ اچھا توہین رسالت کو بھاگ گئے دامن چھڑا کے۔ کبھی تم نے اپنی ماں بہن کو اس طرح چھوڑا ہے کہ کسی نے کوئی ان کے خلاف بات کہی ہو، اچھا وہ ایسی ہے، گھر ہی نہیں گئے ہوں آپ، بولے چلو جانے دو، دوبارہ شکل ہی نہیں دیکھنی۔ کبھی کسی نے اپنی ماں بہن بیٹی کو اس طرح چھوڑا ہے جس طرح لوگوں نے اپنے مرشد کو چھوڑ دیا، سرکار کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک امتحان کی گھڑی تھی۔ پھر جھوٹے کیس بنا دیے آمنہ بی بی قتل کے، اس کو دیکھ کے اور لوگ بھاگ گئے، یہ نہیں سوچا کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں، اور بھاگ گئے۔ اچھا اب یہ تعلیم بھی عجیب و غریب طریقے سے دی گئی ہے۔ ہمارا پہلے یہ تھا عقیدہ کہ جو ذاکر قلبی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے قلب کو ہدایت ملتی رہتی ہے، اور یہ گارنٹی ہی گارنٹی ہے۔ لہٰذا جو ذاکر قلبی بن گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک وقت آیا کہ عام دنیا دار کا عقیدہ ٹھیک رہا، ذاکر قلبی گمراہ ہو گیا۔ جو نظریاتی ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ ہمارا یہی ماننا تھا کہ بھئی یہ جو ذاکر قلبی ہے یہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ واقعہ غیبت کے وقت تو صرف ذاکر قلبی گمراہ ہوا، اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر تعلیم کا ایک اگلا باب شروع ہوا، اس میں یہ پتہ چلا کہ بھئی ذاکر قلبی رہتے ہوئے گمراہ نہیں ہوتا، لیکن اگر مرشد کی بارگاہ میں یا کسی ہستی کی بارگاہ میں گستاخی کر دے تو ذکر بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد گمراہ ہوتا ہے۔ گستاخی کے نتیجے میں ذکر بند ہوتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے شیطان اس کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ آخر میں پھر یہ بات جو ہے پھر واضح ہو گئی کہ روحانیت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا گمان مرشد کے لیے صاف سچا رہے، پھر اس کی خیر ہے۔ جہاں گمان میں گڑبڑ ہوئی گیا، میں نے جب غیبت کے اوپر مفصل بیان کیا، غیبت کے اوپر، تو اس سے پہلے باوجود اس کے کہ ایسا ایک واقعہ عیسیٰ علیہ السلام والا ماضی میں ہو چکا تھا، کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ سرکار کی غیبت کے بارے میں جب لوگوں کو بتایا تو یار یہ کیا بات ہوئی، عجیب و غریب انداز سے کہتے تھے جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مرشد واپس آئیں گے۔ ابے بھائی اسلام بننے سے 600 سال پہلے سے کہا جا رہا ہے جیزس واپس آئیں گے، اسلام آنے سے 600 سال پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ جیزس واپس آئیں گے، لیکن ان باتوں کا لوگوں کے ذہن میں شاید اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جیزس کے بارے میں کہ جیزس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہم تو ساری چیزیں کور کرتے لوگوں کو بتاتے ہیں نا۔ آج جو ایم ایف آئی کے ممبر ہیں ان کے پاس جو نالج ہے وہ کوئی اسٹیریوٹائپ نالج نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب ایک خاص برانڈ کے لیے ہو۔ یہودیوں کے بارے میں بھی تھوڑی بہت نالج دی گئی ہے، ہندو دھرم کے بارے میں بھی دی گئی ہے، اور ہونا یہی چاہیے نا۔ آپ کے پاس تمام طرح کے تعلیمات ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ تو ذاکرین کو یہ بات جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ آئیں گے، واپس آئیں گے، یہ کیا بات ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ میری بنائی ہوئی گھڑی ہوئی بات ہے۔ کہتے بھی تھے لوگ کہ یہ یونس کی من گھڑت ہے۔ بھئی قرآن میں آ چکا ہے تو میری من گھڑت کیسے ہوئی یہ بات؟ قرآن میں تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔
اچھا پھر کہنے لگے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تم مثال دے رہے ہو. لوگوں کو ذاکروں کو یہ بھی بھول گئے کہ امام مہدی عیسیٰ کے پیر ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے ارے کہاں عیسیٰ سے ملا رہے ہو؟ ابھی ملا کہاں رہے ہیں؟ جب مرید واپس آئے گا 2000 سال بعد تو جس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے وہ غائب ہو کے اگر چند سالوں بعد آئے تو کون سے اچنبے کی بات ہے بھائی. جب ان کے مرید کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان کو جسم سمیت اللہ نے اٹھا لی. وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفع اللہ الیہ. اب دیکھیں ایک پورا مذہب ہے کرسچینٹی، وہ کہتا ہے کہ جیسس کو سولی پہ لٹکایا. دوسری طرف اللہ کا قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. اب کیا کریں؟ ظاہر ہے ہم اللہ کی مانیں گے نا. انسانوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب رد و بدل کر دیں. اور ہوا ہے نا، ہر دھرم میں ہر دین میں ہوا ہے. اب جیسے انجمن سرفروشان اسلام میں روحانیت سکڑ کے سنیت میں آ گئی، اب وہ بس ایک بریلوی تنظیم بن گئی. جنرل عاصم منیر کے فیلڈ مارشل بننے پہ ریلی نکال رہے ہیں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے جن کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ سرکار کے حق میں ایک ریلی نکالیں. وہ فوجیوں کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں. سرکار کے لیے تو تم سڑک پر نہیں نکلے کبھی. تکلیف دہ بات ہے نا. اپنی بقا کے لیے خوش آمدی، چاپلوسی.